اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی محبت اور اس کے قرب کے حصول کا انتہائی مؤثر ذریعہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی اتباع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ ترجمہ، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم حق تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع اختیار کرو، اس کے نتیجے میں حق تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا، بالفاظ دیگر محب محبوب بن جائے گا، عاشق معشوق بن جائے گا اور مرید مراد بن جائے گا۔ حق تعالیٰ کی محبوبیت اس کے محبوب کی اتباع میں پنہا ہے، حال میں اتباع ہو، قال میں اتباع ہو، فعل میں اتباع ہو، ظاہر میں اتباع ہو، باطن میں اتباع ہو، عبادات میں اتباع ہو، معاملات میں اتباع، معاشرت میں اتباع، غرض قال مصطفیٰ ہو، حال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طالبان حق کا کوئی بھی قدم خلاف سنت نہ اٹھنے پائے، خلاف پیغمبر کثیر گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ صحابہ کرام نے اتباع سنت میں اپنے ذوق تک بدل دیے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کدو کا کھانا پسند نہ تھا، ایک دن میں نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت سے کدو نوش فرماتے ہوئے دیکھا، اسی دن سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کدو سے متعلق ایک عبرتناک قصہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی یعنی کدو، عربی میں جس کو یقطین کہتے ہیں، بے حد مرغوب تھا۔ یہ سبزیوں کا سردار ہے، اس کے استعمال سے دماغ بڑھتا ہے، اس پر جلا آتی ہے جس کے نتیجے میں عقل تیز ہوتی ہے، زود ہضم ہے۔ کدو کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتن میں تلاش کر کے کھانا بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب ہانڈیاں پکاؤ تو لوکی یعنی کدو زیادہ ڈال دیا کرو، وہ قلب خضی کو قوت دیتی ہے۔ شیخ عبد القادر کوسی رحمۃ اللہ علیہ کا اتباع سنت میں یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ اپنے اکلوتے بیٹے جس کی عمر 12 سال تھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، کھانے میں لوکی بھی تھا۔ فرمایا، بیٹا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو بہت مرغوب تھا۔ بیٹے کی زبان سے کہیے نکل گیا کہ یہ تو ایک گندی چیز ہے۔ حضرت شیخ یہ الفاظ برداشت نہ کر سکے کہ ان میں شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیر پائی جاتی ہے۔ اسی وقت تلوار سے بیٹے کا سر قلم کر دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنے بیٹے کی جان سے بھی عزیز سمجھا۔ حضرت امام قاضی ابو یوسف قاضی القضات تھے۔ ایک محفل میں لوکی کی بات چل نکلی۔ کسی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھا۔ ایک شخص نے کہہ دیا کہ مجھے تو لوکی یعنی کدو اچھی نہیں لگتی۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اس کے ارتداد کا حکم دے دیا۔ یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینی حیثیت۔ حالانکہ لوکی کھانا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، دین و شریعت کا حکم نہ تھا، اور نہ ہی اس شخص کا ارادہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا تھا۔ اس نے تو صرف اپنی طبیعت اور مزاج کا ذکر کیا تھا۔ عام حالات میں یہ بات قابل گرفت نہ سمجھی جاتی، لیکن اس وقت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کا ایک طرف ذکر ہو رہا تھا، دوسری طرف فوراً اس نے یہ جملہ کہہ دیا جس سے ظاہری طور پر مقابلہ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس لیے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری حالت پر اس کے ارتداد کا حکم دیا۔ اس کو اصطلاح میں حدیث کا سوری مقابلہ کہتے ہیں۔ اس وقت کس قدر احتیاط برتی جاتی تھی، جبکہ آج حدیث شریف کی کلی مخالفت کی جا رہی ہے اور منکرین حدیث پھر بھی مسلمان کے مسلمان ہے، کوئی ان کو نکیل ڈالنے والا نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ضعیف العمری میں نکاح کرنا۔
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں، انہوں نے اب تک شادی نہ کی تھی۔ خواب میں دیکھا کہ نہایت عالیشان عمارت ہے جس میں اولیاء اللہ آتے جاتے ہیں، مگر جب وہ خود اندر جانے کا قصد کرتے ہیں تو دروازہ بند پاتے ہیں۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ بارگاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ بارگاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دل میں سوچنے لگے کہ اللہ پاک نے مجھے بہت سے انعامات سے نوازا ہے، کیا وجہ ہے کہ مجھے اس دربار گوہر بار میں جانے کی اجازت نہیں؟ سوچ رہے تھے کہ حضرت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارت کے ایک حصے سے سر مبارک نکال کر فرمایا، یہاں صرف اس کو باریابی ہو سکتی ہے جو میری سنت ادا کرے۔ آنکھ کھلی تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ افدیدہ ہو گئے۔ فرمایا، حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چارہ نہیں اور ضعیف العمری کے باوجود شادی کی۔ نکاح سے متعلق حضرات صحابہ کا عمل۔ زمانہ تعاون میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں تعاون سے فوت ہو گئی، اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی مرض تعاون میں مبتلا تھے۔ فرمانے لگے، میرا نکاح کرا دو، کیونکہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے حضور عذاب یعنی بے نکاح ہو کر حاضر ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ ائمہ میں خصوصی عظمت و عظیمت کے حامل حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ام عبداللہ وفات پا گئی تو حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے دن نکاح فرما لیا اور ارشاد فرمایا کہ میں ایک رات بھی بے نکاح ہو کر نہیں گزارنا چاہتا۔ اقوال صحابہ کرام کے ضمن میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا تھا کہ نکاح کے بغیر عابد کی عبادت تام نہیں ہوتی۔ ایک عبرت انگیز واقعہ۔ عظیم آباد میں ایک عورت بہت چھوٹی عمر یعنی 9 عمری میں بیوہ ہو گئی۔ اس نے ہمیشہ روزہ رکھنا اور ہر وقت عبادت کرنا اپنا معمول بنا لیا، گویا صحیح معنی میں قائم اللیل اور صائم النہار بن گئی۔ روزہ افطار کرنے کے وقت سوکھی روٹی یا گیہوں کا چوکر بھگو کر کھانا اختیار کیا۔ شب و روز تلاوت قرآن کریم میں مشغول رہتی، حتیٰ کہ وہ بوڑھی ہو گئی۔ سینکڑوں عورتیں اس کی اس سچی پارسائی کو دیکھ کر گرویدہ ہو گئی۔ مرتے وقت اس نے سب کو بلا کر پوچھا کہ میں نے کیسی پاکدامنی، پارسائی، عزت اور حرمت سے اپنی زندگی کاٹی۔ سبھی نے کہا کہ ایسا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ کبھی کسی مرد کا منہ تک نہ دیکھا، ساری عمر روزہ رکھا، سوکھی کائی چوکر پی کر گزارا کیا اور شب و روز مصروف تلاوت و مشغول عبادت رہی۔ وہ پارسا اور نیک بیوی بولی، اب میرے دل کا حال سنو کہ جوانی سے بڑھاپے تک رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت کبھی میرے کان میں چوکیدار کی آواز آتی تو دل یہی چاہتا کہ کسی طرح اس کے پاس چلی جاؤں، لیکن خدا کے خوف اور دنیا کی شرم سے بچتی رہی۔ اب میرا آخری وقت ہے، میں سبھی کو نصیحت کرتی ہوں کہ کبھی جوان بیوہ کو بے نکاح نہ رکھنا۔ اس واقعے سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی خوب وضاحت ہو گئی کہ نکاح کے بغیر عابد کی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہل و عیال کی زندگی ذکر اذکار اور عبادت والی زندگی میں مخل ہے، اور تجرد کی زندگی یعنی بغیر نکاح کے زندگی گزارنا عبادت کی زندگی گزارنے کے لیے معین و مددگار ہے۔ لہذا اس سلسلے میں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جو تنہائی کی زندگی گزارنی شروع کی تو ایک شخص نے ان کو کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ زندگی مبارک ہو کہ عبادت اور ذکر کے لیے فرصت کے اوقات میسر ہو گئے۔ جواب میں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل و عیال کے باعث تیری ایک دفعہ کی گھبراہٹ اجر و ثواب کے اعتبار سے میری اس تنہائی کی پوری زندگی سے افضل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عیالدار آدمی کو بے نکاح پر وہ فضیلت حاصل ہے جو ایک مجاہد کو قائد یعنی جہاد سے بیٹھے رہنے والے پر ہے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ عیالدار آدمی کی ایک رکعت نماز بے نکاح کی 70 رکعت سے افضل ہے۔
ان واقعات سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کے قرب و محبت کو اس کے محبوب کی اتباع میں کتنا دخل ہے۔ پس طالب حق پر لازم ہے کہ محبوب رب العالمین کی ایک ایک سنت کو معلوم کر کے اس پر عمل کرے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ اکٹھا جنت میں ہوگا۔ کون ایسا مسلمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا جنت میں رہنا نہیں چاہتا؟ اب کوئی یہ کہے کہ ایک ادنا امتی اولین و آخرین کے سردار کے ساتھ جنت میں کیسے اکٹھا رہ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ایک نوکر وقت کے حکمران کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہ سکتا ہے، یعنی باوجود تفاوت درجات کی معیت ممکن ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آیا ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جو میری سنت کو دین کے عمومی بگاڑ کے وقت مضبوط پکڑے اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اب سنیے ایک شہید کا کتنا ثواب ہے۔ قرآن پاک میں شہید کو مردہ کہنے سے روکا گیا ہے کہ اللہ کے عاشق کی توہین ہے، اور حدیث پاک میں شہید کے لیے 7 انعامات کا ذکر ہے۔ یعنی نمبر 1، پہلی ہی پیشی میں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو بتا دیا جاتا ہے، عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، بڑی گھبراہٹ قیامت والی سور کی آواز سے محفوظ رہے گا، اس کے سر پر وقار یعنی عزت کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے افضل ہے۔ 72 حوریں شہید کے نکاح میں دی جائیں گی، 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، ترجمہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اصحاب کہف کا کتا قطمیر جنت میں جائے گا اس لیے کہ اس نے اولیاء اللہ کی چوکیداری کی اور ان کی صحبت میں رہا۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 10 حیوانات جنت میں جائیں گے۔ نمبر 1، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا، اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا، موسیٰ علیہ السلام کی گائے، یونس علیہ السلام کی مچھلی، عزیر علیہ السلام کا گدھا، سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی، بی بی بلقیس کا ہدہد، اصحاب کہف کا کتا اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یعنی مسواک کی برکت سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی فتح۔ بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے 3 حصے کیے تھے۔ 1 سال حج کو جاتے، 1 سال غزوہ میں تشریف لے جاتے اور 1 سال علم کا درس دیتے۔ ایک مرتبہ ایک غزوے میں تشریف لے گئے، وہاں کفار کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کو اسی فکر میں سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے عبداللہ کس فکر میں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کے اس قلعے پر قادر نہیں ہوتا، اس فکر میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو مسواک کے ساتھ کیا کرو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے، مسواک کے ساتھ وضو کیا، نمازیوں کو بھی حکم دیا، انہوں نے بھی مسواک کے ساتھ وضو کیا۔ قلعے کے نگہبانوں نے قلعے کے اوپر سے نمازیوں کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا تو خدا تعالیٰ نے ایک خوف ان کے دل میں ڈالا۔ وہ نیچے گئے اور قلعے کے سرداروں سے کہا کہ یہ فوج جو آئی ہے یہ لوگ آدم خور معلوم ہوتے ہیں، دانتوں کو تیز کر رہے ہیں تاکہ اگر ہم پر فتح پائیں تو ہمیں کھائیں۔ خدا تعالیٰ نے یہ دہشت ان کے دل میں بٹھا دی اور مسلمانوں کے پاس قاصد بھیجا کہ تم مال چاہتے ہو یا جان؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ مال چاہتے ہیں نہ جان، تم سب اسلام قبول کر لو تاکہ چھٹکارا پاؤ۔ اس سنت کے ادا کرنے کی برکت سے وہ سب مسلمان ہو گئے۔ سنت کو خفیف سمجھنے اور مذاق اڑانے کی عبرتناک سزا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حلقان کے حوالے سے اپنی شہر آفاق کتاب البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص ابو سلامہ نامی بصرہ مقام کا باشندہ اور نہایت بے باک اور بے غیرت تھا۔ اس کے سامنے مسواک کے فضائل و مناقب و محاسن کا ذکر آیا تو اس نے عذرائے غیظ و غضب قسم کھا کر کہا کہ میں مسواک کو اپنی سورین میں یعنی شرمگاہ میں استعمال کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی سورین میں مسواک گھما کر اپنی قسم پوری کر دکھائی اور اس طرح مسواک کے ساتھ سخت بے حرمتی اور بے ادبی کا معاملہ کیا، جس کی پاداش میں قدرتی طور پر ٹھیک 9 مہینے بعد اس کے پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی اور پھر ایک بدشکل جانور جنگلی چوہے جیسا
اس کے پیٹ سے پیدا ہوا جس کے ایک بالش 4 انگل کی دم، 4 پیر، مچھلی جیسا سر اور 4 دانت باہر کی جانب نکلے ہوئے تھے۔ پیدا ہوتے ہی یہ جانور 3 مرتبہ چلایا، جس پر اس کی بچی آگے بڑھی اور سر کو کچل کر اس نے جانور کو ہلاک کر دیا۔ تیسرے دن یہ شخص بھی مر گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس جانور نے مجھ کو اور میری آنتوں کو کاٹ دیا ہے۔ سن 665 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا اور ان اطراف کی ایک بڑی جماعت نے، جس میں وہاں کے خطباء بھی تھے، اس کا مشاہدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتباع چدا زمان نصیب کے په هر عمل کې ظاهر باطن کې په قال کې په حال کې او دا متعدد واقعات تاسو واورید لدی حضور صلی الله علیه و آله وسلم د سنت مبارکه چې یو صحابي فرمایي چې زما کدو سره محبت نو، لیکن حضور صلی الله علیه وسلم می ولید چې هغه کدو له شوق سره خړم دماغ سره محبت پیدا شو. او د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه کله وی چې دغه کور ولا وفات شونه په بل رزغونه کاو کو چې رضی او رزوم به نکاح نشم پاتې کېږي ځکه د حضور صلی الله علیه وسلم سنت ته. او دا آخر کې واقعا تاسو اوریدل چې وکړو چې هغه د سنت چې هغه سره عقاړې وکړي نو الله تعالی والا څه سزا ورکړه چې هغه قسم کړی چې را دا به خپل شرمګاه کې منګم، یعنی د مسواک به حرمتي دا یو کړه او ټیک نه همیاشتې وروسته بیا د هغه خېټنې او زناور چې هغه پیدا شو د مئی په شکل کې و، غاښونه بار ته راوتي و، یو لیش پورې هغه اوږدو او چې راووته نو 3 ځله بیا هغه آوازونه وکړه، بیا هغه د هغه لور مخکې شلاغی ووجه او په بل هغه سړی مړ شو. نو هغه ویلي چې د زما کلمې دننه نه کټ کړ دی. دا واقعه هغه وخت کوم خطبا او نور اولیاء غوچو دا او کتلن الله تعالی دی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو سنت من عمل توفیق من لرا کی او د سنت د تأخیر نه چې هغه سره قاعده دینه الله تعالی منګه بچ کی او الله دې من کامل متبع سنت کی. واخر دعوانا